أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. صدق اللہ العظیم. سورہ انعام کا یہ دوسرا رکوع ہے، آیت نمبر 11 سے ہے. گزشتہ جیسا کہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ سورۃ الانعام بڑی عظیم الشان صورت ہے. اس صورت کی ایک خصوصیت ایسی ہے جو کسی دوسری صورت میں نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اس صورت کا جب نزول ہوا، یہ صورت جب نازل ہوئی، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے. مہمان جتنا بڑا ہوتا ہے رخصتی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. بعض مرتبہ مہمان اس سے بیٹھے بیٹھے ہی مصافحہ کر کے رخصت کر دیتے ہیں، بعض مرتبہ دروازے تک چھوڑتے ہیں، بعض مرتبہ سواری تک چھوڑتے ہیں، بعض مرتبہ ایئرپورٹ تک چھوڑتے ہیں. اور یہ سنت ہے، حدیث میں آتا ہے. ایک بات یاد آئی، تشییع کہتے ہیں کہ مہمان جب گھر آئے اس کے ساتھ جب واپس جائے تو کچھ قدم چلنا چاہیے. یہ سنت ہمیں سکھائی گئی. تو 70,000 فرشتے اس مہمان کو سورۃ الانعام کو لے کر آئے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اس سورت کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو، اپنے وحدانیت کو، اپنی بڑائی کو اللہ نے بیان فرمایا. بہت سارے مضامین ہیں. دیکھیں، سب سے بڑا جو علم ہے وہ علم التوحید ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. سب کچھ آدمی سیکھے لیکن یہ سب سے پہلے سیکھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ آدمی علم سیکھے. اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کے صفات میں. توحید اس صورت کو عظیم الشان بنا دی. جب توحید آدمی کے اندر آتی ہے تو آدمی کی عظمت بڑھ جاتی ہے نا. اس صورت کی عظمت توحید کی وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، بتاؤ بھئی قرآن پاک میں سب سے بڑی عظمت والی آیت کون سی ہے؟ صحابہ سے آپ نے پوچھا، بتاؤ بھئی سب سے عظمت والی آیت قرآن پاک میں کون سی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا آیت الکرسی. کیا وجہ ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرا.
اللہ نے اپنا تعارف کرایا، اللہ نے اپنی تعریف بیان کی کہ اللہ کون ہے۔ تو یہ صورت، وہ آیت جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، سورہ حدید کی ایک آیت ہے، وہ آیت 1000 آیت کے برابر ہے۔ کیا ہے اس آیت میں؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ کتنی آسان آیت ہے، یاد کر لے آدمی، دعا مانگنے سے پہلے اس آیت کو پڑھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک دعا سکھائی، یہ آیت کے بعد 2 چیزیں، اے اللہ میری تنگدستی کو دور کر دے، میرے قرض کو ادا فرما دے، اللہم اغننی من الفقر، اللہم اغننی من الدین، اے اللہ مجھے قرض سے مجھے نجات عطا فرما، میری تنگدستی کو دور فرما۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء انت الآخر فلیس بعدک شیء۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ جس آیت میں، جس صورت میں یہ توحید کا علم غالب ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جب یہی توحید جب آدمی میں آتی ہے تو آدمی کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک ایمان والے کا بہت مقام ہے۔ تو اس صورت کی عظمت، اس صورت کی اس کا مقام جو ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ اس میں سب سے زیادہ اللہ نے اپنی وحدانیت کو، توحید کو بیان فرمایا۔ میری قدرت کو مانو، میری قدرت کو تسلیم کرو، میں ایک ہوں، اکیلا ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں۔ جن لوگوں نے تسلیم نہیں کیا ان کا کیا ہوا، کیسے کیسے ان کے پاس، یعنی اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دیکھو، قل، کہیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سیرو فی الارض، زمین میں سفر کرو، سفر کرو۔ سفر کئی مقصد کے لیے ہوتا ہے، سیر و تفریح کے لیے بھی ہوتا ہے، بزنس کے لیے بھی ہوتا ہے، ملاقات کے لیے بھی ہوتا ہے، دین کے لیے بھی ہوتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ سفر کئی مقصد کے لیے، یہ ایک مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کہ سفر آدمی کرے عبرت کے لیے۔ یوسیمیٹی جا رہے، ساری دنیا جاتی ہے، لیکن مسلمان وہاں جا کر اللہ کی قدرت کو دیکھے کہ کائنات کا جو اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے نا، کیوں بنائی؟ اللہ سے جڑنے کے لیے۔ یہ سارا نیچر، یہ ساری کائنات جو ہے خالق کائنات سے جڑنے کے لیے۔ جس آدمی کے پاس ایمان نہیں ہوتا وہ اس چیز کو دیکھ کر رال ٹپکاتا ہے، واہ کیا بہتر ہے۔ لیکن ایمان، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، کیسے پہاڑ بنائے، ہے نا۔ تو ہم جب بچوں کو لے جاتے نا، خاص طور پر کہیں ایسے ہی گھومنے کے لیے، پھرنے کے لیے، کبھی پانی کا سفر ہے، کبھی جو ہے پہاڑوں پر، کبھی جو ہے نا، بچوں کو اس طرف رخ موڑنا چاہیے۔ سیرو فی الارض، ہاں، سفر میں بڑی برکت ہے، سفر میں بہت علم چھپایا ہے اللہ نے۔ جیسے ہے حضر میں بیٹھ کر، سفر میں بھی، سفر کا ایک مستقل علم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، سفر کرو صحت پاؤ گے، سفر کرو مالدار بنو گے۔ سفر میں صحت بھی ہے، سفر میں مالداری بھی ہے۔ آدمی جاتا ہے پروجیکٹ کے لیے دنیا کے مختلف حصوں میں، یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہی پالتے ہیں، لیکن اسباب اگر کسی کے کہیں اور ہیں تو اس کا حکم، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آدمی جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پال سکتے ہیں، کیا ضرورت ہے جانے کی، ایسا نہیں ہے۔ تو سیاحت، قل کہیے، سیرو فی الارض، زمین میں سفر کرو۔ پچھلے جو آیتیں ہیں اس میں جو ہے نا، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، یہ سب قوم تھی بڑی طاقتور، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عربوں سے، مکہ مکرمہ کے لوگوں سے، سفر کرو۔ فانظرو، یہ فانظرو جو ہے نا، ایسے نہیں، عبرت کی نگاہ سے، غور کی نگاہ سے دیکھو، ایسے نہیں دیکھو بس دیکھا دیکھی چل رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گزرتے ہیں اور ہماری آیتوں کے پاس سے گزرتے ہیں، لیکن وہ اعراض کر کے گزر جاتے ہیں، میری قدرت کو پہچانتے نہیں، عبرت لیتے ہی نہیں، شکایت کر رہے ہیں۔
تو ایمان والا جو ہے نا دیکھے، غور کرے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس زمانے میں 2 جانور ایک آدمی لے کے جا رہا تھا. ایک بیٹھ گیا تو مالک نے اس کو ایک جو ہے نا چھڑی لگائی، پھر ان فی ذلک لعبرہ، اس میں بھی میرے لیے عبرت ہے. تو ان کے شاگرد پوچھنے لگے حضرت اس میں کیا عبرت ہے؟ کہا جب تک وہ مالک کی سنتا رہا بچا رہا، جیسے ہی مالک کی سننا چھوڑ دیا ایک لگی اس کو. یعنی تو صحابہ اکرام جو ہے نا عبرت، اسی لیے تفکر جو ہے نا غور و فکر بہت بڑی عبادت ہے. تو فانظروا، غور کرو، دیکھو. کیا دیکھنا چاہیے بھائی؟ کیف کان عاقبۃ المکذبین. عاقبت کہتے ہیں نتیجے کو، رزلٹ کو، انجام کو. یہ جھٹلانے والے، اعراض کرنے والے، جھٹلانے والے، مذاق اڑانے والے ہے نا، ان کی ابتدا مت دیکھو. ان کی ابتدا دیکھو گے تو دھوکے میں آؤ گے. واہ کیا تھا دیکھو قوم عاد، ان کی طاقت کیا تھی، قارون کے پاس کیا مال تھا، فرعون کے پاس کیا حکومت تھی. ابتدا دیکھیں گے تو دھوکے میں آئیں گے. اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں عاقبت، نتیجہ دیکھو، انجام دیکھو. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ابتدا سنائی اس لیے کہ ان کا نتیجہ دیکھنے کے لیے. جب تک یعنی ابتدا سامنے نہیں رہے گی انجام کا کیسے پتہ چلے گا؟ قارون کیسا پیسے والا، مال والا تھا. پہلے اللہ نے اس کے مال کو سنایا، پھر اس کے نتیجے کو بتایا. دیکھو یہ جھٹلانے والے کا نتیجہ ہے. تو یہ ہے، اسی لیے کبھی بھی دھوکے میں مت آنا. مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم بڑی عجیب بات فرماتے ہیں. باطل کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ جو ہے خوشگواریوں کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن انتہا اس کی ناکامیوں پر ہوتی ہے. دیکھ لیں حق کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ ناگواریوں کے ساتھ ہوتی ہے. صحابہ کی ابتدا دیکھ لیں، نبیوں کی ابتدا دیکھ لیں، کیسی قسم پرسی، کیا بے کسی، کوئی پوچھنے والا نہیں، ماننے والا نہیں، ماننے والوں میں بھی غریب لوگ ہے نا بالکل. لیکن سبحان اللہ انتہا کیسی. ایک ایک پیغمبر کی انتہا دیکھیں، ایک ایک صحابی کی انتہا دیکھیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں، قل کہیے، سیروا فی الارض، سفر کرو زمین میں. تو زمین میں سفر 2 طرح سے ہوتا. ایک سفر جو ہے فزیکل کہ ہم چلیں، ایک ہے کتاب کا بھی سفر ہے. آدمی جو ہے نا واقعات پڑھے، آدمی صحابہ کی زندگی، آدمی جو ہے نبیوں کے واقعات پڑھے، سورہ یوسف پڑھے، سورہ مریم، سورہ کہف. یہ بھی ایک سیرت تفریح ہے، تفریح نہیں، یہ بھی ایک سفر ہے، یہ بھی ایک سفر ہے اور عبرت سے. یوسف علیہ السلام کا قصہ مزے کے طور پہ نہیں، اصحاب کہف کا قصہ مزے کے طور پہ نہیں. کیوں؟ عبرت ہے کہ انجام کیسا ہوا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا دعوت دے رہے ہیں، قل کہیے ان سے، لمن ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین اس کے درمیان کی چیزوں کا مالک کون ہے؟ کون ہے؟ پوچھیے. اب یہاں سے توحید کے دلائل شروع کر رہے ہیں. پوچھیے ان سے. یہ کیا جواب دیں گے؟ جواب آپ ہی دیجئے، قل للہ، کہیے اللہ. آسمانوں کی تمام مخلوقات، فرشتے، چاند اور سورج، ستارے، جو نظر آ رہی ہیں، جو نظر نہیں آ رہی ہیں، وہ ساری مخلوقات، زمین اور زمین کی ساری مخلوقات، ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ. ایک سوال ہے، جب اللہ اتنا بڑا ہے، اس کی قدرت اتنی بڑی ہے، انکار کرنے والوں کو پکڑ کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں نہیں آ رہی؟ انکار کرنے والوں کو پکڑ کیوں نہیں آ رہی؟ پکڑ لیتے مکہ مکرمہ والوں کو. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. اس جواب یہ ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے دنیا کو اپنی رحمت سے چلایا ہے. نہیں مانے پکڑ لیے، نماز چھوڑے پکڑ لیے، گناہ کرے پکڑ لیے، پکڑے تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی بچتا ہی نہیں ہے نا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا دَابَّةٌ. اگر اللہ تمہاری نافرمانیوں پہ پکڑنا شروع کر دے، جانور بھی نہ بچے زمین پہ. خود آدمی سوچے اپنی ذاتی زندگی کو، اللہ کی رحمت ہی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، عرش پر اللہ نے لکھ دیا، بڑا کیا لکھا ہے؟ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے. آتا ہے نعرہ، غصہ آتا ہے مجھے، میری نعمتوں سے میرا مقابلہ کر رہے ہیں، میری نعمتوں سے میرا مقابلہ کر رہے ہیں، آتا ہے غصہ. لیکن کیا ہے؟
مہلت دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں، میری رحمت غالب ہے، اور یہی رحمت ہے پوری کائنات پر، پوری دنیا پر، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں کے باوجود بھی اپنی نعمتیں بند نہیں کر رہے۔ ہاں سوچیں، عشاء کے بغیر آدمی سوتا ہے، صبح اللہ اٹھاتے ہیں اسے، صحیح سالم اٹھ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ تو آدمی سوچے یہ کیوں؟ رحمت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فل چھوڑ دیں گے، رحمت ہی رحمت ہے بھئی اللہ سے نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تاکید دیکھیے، ضرور بالضرور تم سب کو وہ جمع کرے گا قیامت کے دن۔ دنیا میں مہلت ہے، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، زندگی بدل لو۔ اگر نہیں مانو گے، نہیں اپنی زندگی بدلو گے، تم سب کو وہ قیامت کے دن جمع کرے گا۔ قیامت کا قائم ہونا بھی اس کی رحمت ہے۔ اسی لیے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں، ہر آیت کے بعد جو ہے نہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر آیت کے بعد جنت کی نعمتوں کے بعد تذکرہ ہے۔ چلو بھی ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا جنت کی نعمتیں اللہ کی، لیکن جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد کیا ہے کہ اس میں کیا نعمت ہے؟ جہنم کا تذکرہ ہے نا، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اس میں کیا اللہ کی نعمت ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں پہلے سے ہی اللہ بتا رہے ہیں، دیکھو وہاں سب یہ سزائیں ہیں، پہلے بتانا یہ رحمت ہے، اس سے بچ جاؤ، سمجھ رہے نا؟ ورنہ آدمی سوچتا ہے کہ بھی جہنم کیا رحمت جائے، ہاں یہ سزائیں بھی رحمت ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہی بتا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، لیکن جو نہیں سمجھے گا نا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اس لیے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر نقصان کیا وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، سبحان اللہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی توحید بیان کر رہے ہیں۔ مجھے پہچانو بھائی، مجھے پہچانو، وہی مالک ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ ما سکن فی اللیل، سکن کہتے ہیں رہنے کی، رات میں جو کچھ ہے دن میں جو کچھ ہے، یعنی رات دن یہی کام کرتا ہے، بولتے ہیں نا ایک محاورہ ہے، کیا مطلب؟ رات دن یہی کام ہے، کہ مطلب ہمیشہ تو رات دن یعنی کون سی چیز ایسی ہے جہاں رات اور دن نہ ہو؟ یا تو رات ہے یا تو دن ہے، کیا مطلب؟ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات، اندھیری رات میں کوئی بھی چیز ہے کہیں بھی چھپی ہوئی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتے ہیں اور اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے یرا یسمع، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ دبیبۃ نملۃ السوداء، دبیبہ النملۃ السوداء فی الظلمۃ اللیلہ علی الصخرۃ الصماء، کالے پہاڑ میں کالی رات میں کالی چونٹی جب چلتی ہے نا، اس کی آواز کو بھی اللہ سنتے ہیں اور اس کے چلنے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ ایسے سننے جاننے کیا ہے بھائی؟ یہ صفات جو ہے نہیں ہماری تنہائی کو درست کرنا ہے۔ اللہ ایسے جانتے ہیں، اللہ ایسے دیکھنے والے، اللہ ایسے جاننے والے، جس کی تنہائی اچھی اس کی قبر اچھی۔ اپنی قبر کی زندگی کو درست کرنا ہے، تنہائی درست کرنا ہے، کیونکہ قبر میں بھی تنہا رہنا ہے۔ قبر میں آدمی کسی کے ساتھ نہیں رہتا، جب آدمی اکیلا اچھا رہتا ہے تقوی کے ساتھ، اللہ اس کی قبر کو بھی جو ہے نا تقوی کے نور سے آباد کرتے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم۔ قل اغیر اللہ، ایک پرپوزل آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ مشرکین کے بڑے بڑے سردار آئے، آپس میں مل کر کیا کرنے لگے، دیکھیے ہم لوگ بڑے اچھے محبت سے رہتے تھے، جب سے آپ نے یہ لا الہ الا اللہ شروع کیا اس وقت سے جو ہے بیٹا ادھر، باپ ادھر، چچا ادھر، بھتیجا ادھر، سب جو ہے نا یہ جو ہے نا، اس لیے بہتر یہ ہے، ہماری رائے ہے کہ ایک دن جو ہے نا ہم آپ کے خدا کو مانیں گے، ایک دن آپ ہمارے خدا کو مان لیں۔ کیا اچھا پرپوزل ہے نا، ملنے کے لیے، جلنے میں کمیونٹی مل جائے۔ کمیونٹی ملنے کے لیے بھی جو ہے نا کیا ہے، ایک حدود ہے، ایسے نہیں کہ اللہ کو حکم کو توڑا کر جو ہے نا اس میں کوئی اتفاق نہیں ہے۔ ایک
تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، کہیے ان سے جو پرپوزل لے کے آئے ہیں، اتخذ ولیہ اغیر اللہ اتخذ ولیہ، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو تم کارساز بناتے ہو؟ ولی کہتے ہیں کاموں کا بنانے والا، کیا تم اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو تم کارساز بناتے ہو؟ جانتے ہو اللہ کون ہے؟ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ فاطر، خالق بھی پیدا کرنا، فاطر بھی پیدا کرنا، لیکن فاطر جو ہے نا عربی میں الگ معنی ہے۔ فطور ناشتے کو کہتے ہیں، فطر یفطر کے معنی ہے پھاڑنا، پھاڑنا۔ فطور ناشتے کو عربی میں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہماری بھوک کو جو ہے نا پھاڑ دیتا ہے، بھوک ختم کر کے پیٹ بھر دیا، یعنی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نی آسمان اور زمین کو کیسے جب بنایا تو پھٹے ہوئے چیزیں تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا۔ فاطر السماوات، بدیع کہتے ہیں بغیر سیمپل نمونے کے مادے کے پیدا کرنے والا، بدیع، بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو بغیر نمونے کے، بغیر سیمپل کے اللہ نے پیدا کیا۔ خالق پیدا کرنا، فاطر پیدا کرنا، لیکن الگ الگ معنی میں اللہ تعالیٰ کون ہے؟ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ ہمیں کھلاتا ہے، وہ ہمیں کھلاتا ہے لیکن اس کو کوئی نہیں کھلاتے، وہ کھانے سے پاک ہے، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کھائیں تو اللہ محتاج ہو گئے۔ ایک آدمی کھاتا ہے تو چیزوں کا محتاج ہے، پانی کا محتاج، بھوک کا محتاج، یعنی زمین کا محتاج۔ اب ہم سب محتاج ہیں کیونکہ ہمیں بھوک لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ رزاق ہے، وہ وہی کھلاتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، کوئی اسے کھلاتا نہیں۔ قل، کہیے، انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہہ دیجئے، پرپوزل لے کے آئے تھے نا، ان سے کہیے، کیا کہیے؟ مجھے حکم دیا گیا اس بات کا کہ میں سب سے پہلے میں مسلمان بنوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے۔ محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ آپ محمد ابن عبداللہ بھی ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی ہیں، عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن آپ کو جیسا ہمیں گواہی دینا نہیں، اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کو بھی گواہی دینا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے آپ التحیات میں خود پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہیے، کیا کہیے؟ مجھے امرتو کہتے ہیں مجھے حکم دیا گیا۔ دیکھیے نا سبحان اللہ، نبی کیسے ہوتے ہیں؟ نبی جو ہے ایسا نہیں کہ تم کرو، تم سب یہ کام کرو، قوانین ایسے نہیں، قوانین نہیں تھی، اسلام قانون نہیں ہے، اسلام پریکٹیکل لائف ہے، عملی زندگی ہے، نمونہ ہے۔ آپ نے ہمیں نمونہ بتایا، سب سے پہلے آپ مسلمان بنیے۔ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا اول من اسلم، سب سے پہلے میں تابع دار بنوں، سب سے پہلے میں کیا بنوں؟ فرما بردار بنوں، تابع دار بنوں۔ میں پہلے مسلمان ہوں، میں مسلمان رہا تو سب مسلمان رہیں گے۔ سب سے پہلے مجھے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بن کر بتائے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جائیے۔ قل، کہیے، آپ ان لوگوں سے کیا کہیے؟ انی اخاف ان عصیت ربی، میں ڈرتا ہوں اس بات سے۔ سبحان اللہ، معصوم ہیں آپ، بخشے بخشائے ہیں آپ، معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، گناہ نہیں ہے آپ کے اندر، لیکن آپ کا خوف کیسا، آپ کا ڈر اللہ کا کیسا؟ دیکھیں، مستقل حدیث کی کتابوں میں نماز میں کھڑے ہیں، جہنم کی آیتیں پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو۔ اللہ کا خوف جو ہے نا، ایک ہے خوف ادنا درجے کا۔ کیا ادنا درجے کا خوف؟ عذاب کو سوچ کر ڈرنا، ارے اللہ پکڑیں گے، اللہ ماریں گے، اللہ چھین لیں گے، اللہ، یہ ہے ادنا درجے کا۔ اعلیٰ درجے کا خوف کیا ہے؟ ایسے محسن، ایسے بڑے، ایسے عظمت والے اللہ کو میں ناراض کروں، اس کی عظمت کے لائق کیا میں عبادت کر سکتا ہوں؟ اس کی شان کے مطابق کیا میں یعنی یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ سوچتے تھے اللہ کی عظمت اتنی ان کے دلوں میں کھلی ہوئی ہوتی تھی کہ بس وہ اندر سے جو ہے نا، حالانکہ ان کے لیے تو سب کچھ، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر،
اگلا پچھلا سب اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، کوئی چیز آپ کی نہیں ہے۔ لیکن قل کہیے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اس بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ جانتے ہو عذاب کیا ہے؟ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس شخص کو اس دن کے عذاب سے بچا لیا گیا سمجھو اس پر اللہ کی مہربانی اور رحمت ہو گئی۔ کہتے ہیں یا اللہ رحم فرما۔ رحم فرما کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو انہیں ہی کہا جا رہا ہوں اللہ کے پاس، مالی ولا علیہ، بس میں تو اپنی نیکیاں میری کیا ہیں، میں تو اللہ تعالیٰ سے اپنی نیکیاں کے بارے میں ثواب تو نہیں، لیکن میں بس چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کون؟ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جتنے ستارے آسمانوں پر ہیں اس سے زیادہ نیکیاں عمر کی ہیں۔ ایسے بڑے آدمی، وہ آدمی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ بس مجھے پکڑ نہ لے۔ تو اسی لیے دوستو آدمی جو ہے نا کیا ہے معلوم، یہ ڈر اللہ کا جو ہے، ڈر کے بھاگنا، سانپ کا ڈر مطلوب نہیں، سانپ سے ڈر کے آدمی بھاگتا ہے۔ بھائی شیر کا ڈر آدمی کو شیر سے دور کرتا ہے، شیر کا ڈر شیر سے دور، سانپ کا ڈر سانپ سے دور، اللہ کا ڈر اللہ سے قریب کرتا ہے، اللہ کا ڈر اللہ سے قریب کرتا ہے، محبت کا ڈر ہے، وہ محبت کا، عظمت کا ڈر ہے۔ وہ ڈر کون سا ہے؟ وحشت کا نہیں ہے، محبت کا ڈر ہے۔ آدمی سوچے جب آدمی بیٹھ کے، جیسے اب بچہ جو ہے نا امی سے ڈر کے امی سے قریب آتا ہے، یعنی ماں سے ڈر کے ماں سے قریب، ماں سے ڈر کے جو ہے نا پڑوس میں نہیں جاتا بچہ۔ یہ خوف مطلوب ہے۔ اسی لیے خوف کتنا؟ یا اللہ تو بس ناراض نہ ہو، یا اللہ بس تو ناراض، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یوم۔ اسی لیے فرمایا قرآن پاک میں ایک جگہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ یہ اصل رحمت ہے دوستو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ کے صفات میں ایک صفت ہے نفع اور نقصان۔ آدمی جو ہے نا بندگی کیوں کرے؟ ایک سوال ہے، کیوں میں اللہ کو مانوں؟ خالق ہے، مالک ہے، نفع نقصان اس کے اختیار میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی قوم کو سمجھایا، اُفٍّ لَكُمْ لِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هل يضرونکم او ینفعون، هل يضرونکم او ینفعون۔ ابراہیم علیہ السلام ایک سوال کر رہے ہیں، جس کو تم پکارتے ہو کیا وہ نفع دیتا ہے؟ کیا وہ نقصان دیتا ہے؟ نفع نقصان کا مالک ہے۔ کیا مطلب؟ جس کے ہاتھ میں مکمل نفع نقصان کی صفت ہو، طاقت ہو، وہ اس کے سامنے آ نہیں چکے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سمجھا رہے مشرکین مکہ کو اور پوری انسانیت کو، ان یمسسک اللہ، اللہ تعالیٰ نافع اور ضار ہیں۔ اگر اللہ پہنچانا چاہے کسی کو کوئی نقصان، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش، ضر کہتے ہیں کوئی آزمائش، وہ حکیم میں پہنچا، فلا کاشف لہ الا ہو، فلا کاشف لہ الا ہو، اس آزمائش کو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ آئی آزمائش اللہ کی طرف سے، دور کر رہے ہیں کوئی اور، وہی تو کہا دور کر رہے ہیں کوئی اور، کسی اور سے دور کروا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ غلط ہے۔ جہاں سے آئی وہیں اسی کے سامنے۔ وَإِن يُرِدْكَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہیں خیر، نفع، بھلائی دے دے، دینے کا ارادہ کر لے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت والا۔ ایک جگہ ہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو کوئی لوٹا نہیں سکتا، روک نہیں سکتا۔ جیسا گزشتہ بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں نماز کے بعد 3 دعائیں جو پڑھتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما اعطیت وہو القاہر فوق عبادہ، وہو القاہر، وہ قاہر ہے۔ قاہر کے معنی کیا ہے؟ پوری مخلوق پر غالب ہے۔ پوری مخلوق پر غالب کے معنی اس پر کوئی غالب نہیں، اس کے فیصلے پہ کوئی، یعنی ایک آدمی فیصلہ کر لے، ایک دوسرا آ کے نہیں بھئی یہ نہیں یہ کرو۔ اللہ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے قاہر، تو پھر اس کے بعد کسی کا چلتا نہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ ایک دو آیتیں اور پڑھ لیتے ہیں۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، مشرکین مکہ جو ہے نا وہ ادھر ادھر گھوم پھر کے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کہتے ہیں اس پر کوئی گواہ ہے؟ گواہ ہے تو لاؤ، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اس پر گواہ لے کر آؤ، کیا گواہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، یہ گواہی آپ سے پوچھ رہے نا ایُّ شیءٍ اکبر شہادہ، کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس پر سب سے بڑی شہادت گواہی کیا ہے یہ پوچھ رہے نا؟ قل، کہیے اللہ۔ کون گواہ دے رہے؟ اللہ گواہ۔ کیسے گواہی؟ اللہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، آپ کے ہاتھ سے ایسے ایسے معجزات، چاند ٹکڑے ہو رہا ہے، ایسے ایسے معجزات ہو رہے ہیں، کون کروا رہا ہے؟ اللہ۔ نبوت کی دلیل معجزہ ہے، نبوت کی دلیل معجزہ ہے، اور معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کروایا، یہ گواہی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، ایسا معجزہ ہے کہ ایک سورت یا ایک آیت جیسے لے کر آؤ، اتنے عربی جانتے ہیں آپ لوگ، چیلنج ہے قیامت تک کے لیے، سارے انسان سارے جنات لیکن عاجز ہیں، یہ گواہ اللہ شہید ہوں، کہیے اللہ گواہ ہے میری نبوت پر، میری رسالت پر، شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان وہ گواہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ قرآن، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور وحی کی گئی میری طرف کہ یہ قرآن اللہ نے جو اتارا ہے اس کے ذریعے سے تمہیں بتاؤں، متنبع کروں، خبردار کروں۔ اور جب جس کے پاس یہ قرآن پہنچے گا، أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم یہ گواہی دینا چاہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، جبکہ اللہ نے گواہی دے دی؟ قل، کہیے لا اشہد، میں تو گواہی نہیں دیتا بھائی، میں گواہی نہیں دیتا۔ قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، میں جن جن چیزوں سے تم شرک کرتے ہو ان سے میں بری ہوں۔ یہ پوچھے تھے اصل میں یہ لوگ جا کر جو ہے نا یہودیوں سے، آپ جانتے ہیں ان کو؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جانتے، حالانکہ تورات میں سب کچھ پڑھا تھا۔ جاؤ ایک کام کرو، گواہ پوچھو ان سے۔ تو اللہ اب ان کا جواب دے رہے ہیں، آئے تھے نا، اصل میں مکہ مکرمہ مشرکین ان پڑھ لوگ تھے، یہود و نصارہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ان پڑھ لوگ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس گئے، یہ جو نبی بول رہے ہیں اس پر کیا کریں، کیا ہے سچ ہے آپ جانتے؟ جاؤ ایک کام کرو، انہی سے گواہ پوچھو کہ کون گواہ ہے تم اللہ کے نبی۔ اللہ نے سب سے پہلے ان کو جواب دیا، پھر جو تم نے چھپایا نا اس کا جواب دے رہے ہیں وہ لوگ، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جو لوگ اہل کتاب ہیں جن کے پاس تورات ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، یہ آپ کو ایسے پہچانتے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ چھوٹا بیٹا پیدا ہوا، یعنی کئی مارک ہوتے ہیں جسم پر، باپ دیکھتا ہے بھئی اس کے سینے پہ ہے، اس کے ہاتھ پہ ہے، اس کے پنڈلی پہ ہے، یعنی چھوٹا بچہ، ایک باپ اپنے بچے کو جیسے پہچانتا ہے یہ لوگ آپ کو اس طرح پہچانتے، اتنا آپ کو جانتے ہیں، ان کی آسمانی کتابوں میں اتنا تذکرہ ہے آپ کا، اتنا جاننے کے باوجود بھی کیوں چھپا رہے؟ حسد۔ کس چیز کا حسد؟ اصل میں نبی ہمارے خاندان میں آنے کے بجائے اس خاندان میں آ گئے، بنو اسحاق میں آنے کے بجائے بنو اسماعیل میں آ گئے، ہم نہیں مانتے بھائی۔ یہ حسد کی وجہ سے آدمی جو ہے نا حاسد اندھا ہوتا۔ حاسد کیا ہوتا معلوم؟ اندھا ہوتا۔ اندھا کے معنی کتنا بھی بڑا خیر چھپ دکھ رہا ہو، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے مجھے نہیں ماننا۔ اسی لیے حسد بڑی خراب چیز ہے۔ دین کا نفع سامنے نظر آتا، امت کا نفع سامنے نظر آ رہا ہے، ان کو پتا ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اس میں جو ہے نا کامیابی ہے، سب کچھ ہے، لیکن حسد ان کو اتنا اندھا کر دیا کہ سب جاننے کے باوجود ضد پر آ گئے، ہم نہیں مانیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد سے بچو، حسد سے بچو، وہ چیز نہیں لانا، کیونکہ وہ چیز جو ہے نا یأکل الحسنات، نیکیوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کیا کرنا اس کے واسطے؟
مل کر جب رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا حکمت کے اعتبار سے یہ اونچ نیچ بنایا نا، کسی کو اچھا کسی کو کم کسی کو، یہ اللہ کی حکمت ہے. تو اب کیا کریں؟ کسی میں اچھائیاں ہیں، کسی میں، اس کا ایک ہی حل ہے، جس کے اندر اچھائی دیکھیں، کوئی بھی نعمت دیکھیں، ماشاءاللہ اللہ نے دیا، یہ اللہ کی طرف سے. نہیں ہے میرے پاس، بھائی الحمدللہ. یہ چیز ہے. حسد آنے نہیں دینا، حسد کے ساتھ نماز نہیں، حسد کے ساتھ عبادت نہیں. ہاں، حسد مال میں، دین میں، علم میں، دنیا کی چیزوں میں، یہ چیز بڑی خراب. آدمی دیکھے کہ میرے اندر وہ چیز نہیں آنا. آدمی اس کا اہتمام کرتا کوئی میرے پر حسد نہ کرے. قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیتے رہتے ہیں، لیکن اس کا بھی اہتمام کرنا کہ میں کسی پہ حسد نہ کروں. تو کیونکہ حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کرتا ہوں، بھئی اللہ تعالیٰ آپ ان کو یہ دیے، مجھے کیوں نہیں دیے؟ تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا اللہ کو پسند ہے. اس کی جو تقسیم ہے اس کی حکمت کی بنیاد پر ہے. تو اللہ پر اسی لیے جو ہے نا، اور حسد عام طور پہ جو کلوز رہتے نا انہی میں آتا. ہاں، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ، حسد بھائیوں میں آیا، باہر والوں میں نہیں آیا. جب مل کے رہتے نا تو زیادہ حسد آتا. تو اس لیے زیادہ جب مل کر رہتے تو ایک دوسرے کو سنبھالنا. بھئی اللہ کا شکر ہے، آگے بڑھو. کسی کو اللہ آگے بڑھا رہے ہیں، بھئی اللہ کی طرف سے آگے بڑھو، یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا رب.